علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم فرسٹ ایئر کی اکنامک کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا، جس کا نام ہے صارف کے رویے کا تجزیہ. ٹھیک ہے، اس کا ہم نے فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا. اس کے بعد ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے سیکنڈ چیپٹر. تو اس کا آج کا ٹاپک کون سا ہے؟ وہ ہے افادے کا. ٹھیک ہے، کہ افادہ کیا چیز ہے. اس سے پہلے یہاں تک ہم لوگوں نے اشیاء و خدمات تک پڑھ لیا ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ میرے لیکچرز پہلے نہیں سنے تو اس کو سننے سے پہلے آپ وہ لیکچر سن لیجئے گا. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، بڑھتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے افادہ. تو افادہ کیا چیز ہے؟ افادہ ہم ایک معاشیات کی زبان میں، اکنامک کی زبان میں فائدے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جو اگر دیکھا جائے اس کائنات میں ہم جتنی بھی اشیاء ہیں وہ کوئی نہ کوئی ضرورت ہماری پوری کر رہی ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی حاجت کی تسکین کا باعث بھی بنتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی شے کی اس خوبی، وصف یا پھر قوت کو ہم افادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، افادہ کی یہ دیکھیں پہلے اتنی انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے، یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ افادہ جس خوبی یا قوت کی بنا پر وہ کسی حاجت یعنی کہ احتیاج کی تسکین کا سبب بنتی ہے. مثلا پین میں لکھنے کی خوبی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنا کام لکھنے بیٹھے ہیں، ہوم ورک لکھنے کے لیے بیٹھنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارے لکھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ہمارے پین پاس ہمارا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ پین میں کیا چیز ہے؟ ہمارا پین میں ہمارا افادہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھنے کی ایک خوبی موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے علاوہ ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو پیاس بجھانے کے لیے ہم کسی بھی چیز کو پیتے ہیں، جیسے پانی ہو گیا، شربت ہو گیا، کسی بھی چیز کو پیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارا افادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پینے کے بعد ہمیں تسکین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ افادہ ایک اضافی اصطلاح ہے، اس لیے کسی شے میں ہر شخص کے لیے یکساں افادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ ہر شخص کے لیے اس ایک چیز میں افادہ برابر ہو. کسی کے لیے افادہ کم بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، وہ جب کمرہ امتحان میں جاتا ہے تو اس کے پاس اگر پین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پین لینا بہت ضروری ہوتا ہے. چاہے اس کے پاس پیسے اگر 50 روپے بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ پین 20 کا بھی ہے تو وہ 30 بھی دینے کے لیے تیار ہے. کیوں تیار ہے؟ کیونکہ اس پین میں بہت زیادہ افادہ ہے اس وقت کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسے پین ہر حال میں لینا ہے، اسے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس وقت اس پین میں اس کے لیے بہت زیادہ افادہ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ اگر ایک ان پڑھ ہے، اسے ایک پین مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے ایک بیکار چیز ہے، کیونکہ اس کے پین کے اندر کوئی بھی افادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اگر پین مل بھی جائے تو وہ اپنے اس پین کو استعمال کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک ان پڑھ ہے تو اس کے لیے اس میں افادہ بالکل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور مثال دیتی ہوں میں آپ کو کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، سگریٹ پینے کے لیے تو اسے سگریٹ پیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے سگریٹ لینی ہے. جب وہی سگریٹ وہ کہیں رکھ دے گا، ٹھیک ہے، تو جو پیتا ہے سگریٹ اس کے لیے تو افادہ ہوگا، وہ اسے اٹھائے گا اور اپنے استعمال میں لے آئے گا. لیکن ایک وہ شخص جو کہ سگریٹ نہیں پیتا، اس کے لیے اس سگریٹ میں کوئی بھی افادہ نہیں ہوگا. وہ اٹھائے گا اور ڈسٹ بن میں پھینک دے گا یا پھر وہ اٹھائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اس چیز میں کوئی بھی افادہ نہیں ہوتا، اسے ہم افادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں افادہ کی خصوصیات. افادہ کی خصوصیات کتنی ہیں یہ دیکھیں. انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ درج ذیل حالات میں مختلف اشیاء کے افادے بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے خصوصیات کیا ہے؟ وہ ہے طلب کی شدت پر. دوسرے نمبر پہ ہے شے کے استعمال پر، شے بدلنے پر، وقت اور موسم بدلنے پر، مقام بدلنے پر، ملکیت بدلنے پر، سائنسی معلومات میں تبدیلی پر، افادہ اور فائدہ مندی. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ہم ان پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بتایا ہوا ہے، انہوں نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، کیا بتانے کی کوشش کی ہے، میں آپ لوگوں کو سب سے اچھے سے سمجھاتی ہوں. پہلا ٹاپک ہے، اس کا نام ہے، پہلی خصوصیت کا نام ہے طلب کی شدت پر. ٹھیک ہے، اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یہ کسی بھی شے میں افادہ زیادہ ہے یا کم، اس کی خواہش اور طلب کے پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کو جاننے کے لیے کہ اس چیز میں ہمارا افادہ زیادہ ہے یا کم، ٹھیک ہے، اس کی خواہش اور طلب کے پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے.
جس چیز کی طلب و قدر شدید ہوگی اتنا ہی اس میں زیادہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے پاس، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ اگر ہمیں کمرہ امتحان میں جانے کے لیے ہمارے پاس پین موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے پین خریدنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس پین میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس سے پین کے ذریعے ہم نے اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو اس وقت پین میں بہت زیادہ افادہ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بتایا ہوا ہے انہوں نے طلب کی شدت پر کہ جس چیز کی طلب جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس چیز میں ہمارا فائدہ زیادہ ہوگا، اور جس چیز کی جو طلب جو ہے وہ کم ہوگی اس میں اتنا ہی افادہ ہمارے لیے کم ہوگا۔ مثلاً اگر دیکھا جائے کہ اگر ایک آدمی ہے وہ کیلے پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس کے نزدیک جو کیلے میں افادہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کیلے پسند کرتا ہے، جو شخص کیلے پسند کرتا ہے، اس شخص کے لیے اس کیلے میں، اس چیز میں، ٹھیک ہے، افادہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک اور مثال دوں کہ اگر ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے، معاشیات کا طالب علم ہے، تو اس کے لیے اکنامکس کی بک میں افادہ ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ایک ان پڑھ کے لیے اس بک میں کوئی بھی افادہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسے طلب کی شدت پر ہم افادے کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کے آگے جو ہے انہوں نے دوسری خصوصیات میں کیا بتایا ہوا ہے وہ ہے شے کے استعمال پر۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ بعض اشیاء ایک سے زائد استعمال میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز جو ہے ہم ایک استعمال کے علاوہ بہت سارے استعمال میں لا سکتے ہیں، وہ کیسے؟ کیونکہ ان کا ایک استعمال میں افادہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے میں کم۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلاً دیکھا جائے کہ اگر لکڑی کو جلایا جائے تو اس میں ہمارے لیے افادہ کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی لکڑی کو ہم فرنیچر کے استعمال میں لائیں تو اس میں ہمارا افادہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئلے کو جلایا جائے تو اس میں ہمارے لیے افادہ کم ہے، کیونکہ کوئلے کو جلایا اور وہ ہمارے کسی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اسی کوئلے کو ہم کسی فیکٹری میں، کسی صنعتی جو فیکٹری ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں ہم کسی کاروبار کے لیے یا پھر کسی بھی چیز کو تیار کرنے کے لیے، باپ کے تیاری کے لیے استعمال میں لائیں تو اس چیز میں ہمارے لیے افادہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ شے کے استعمال پر، کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پر استعمال میں لائی جا سکتی ہیں اور ان میں افادے کا بھی فرق پایا جاتا ہے۔ تیسری خصوصیت کیا ہے وہ ہے شکل بدلنے پر۔ اس میں کیا ہے کہ اگر کسی شے کی شکل میں تبدیلی واقع ہو جائے تو اس میں بھی افادہ بدل جاتا ہے۔ وہ کیسے بدلتا ہے؟ مثلاً دیکھا جائے کہ ایک لکڑی ہے، ٹھیک ہے، جب اس سے دروازے بنائے جاتے ہیں، لکڑی ہے تو ہمارے لیے اگر پڑی ہے تو پڑی رہے، ٹھیک ہے، وہ بیکار چیز ہے، لیکن جب اس لکڑی کو ہم استعمال میں لاتے ہیں کسی فرنیچر کے لیے، کسی دروازے کے لیے یا پھر کوئی اور چیز بنانے کے لیے، تو اس چیز کے تحت ہمارا افادہ بھی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جب شکل بدلتی ہے تو اس میں افادہ بھی بدل جاتا ہے۔ لکڑی سے ہم بہت ساری چیزیں تیار کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے کھلونے لکڑی سے تیار کر سکتے ہیں، فرنیچر تیار کر سکتے ہیں، لکڑی کے دروازے تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے ہی لکڑی میں تبدیلی آتی ہے، اس کی نئی شکل اختیار کر لیتی ہے لکڑی، تو اس کا افادہ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ شکل بدلنے پر جو ہے افادے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگلی کیا ہے وہ ہے وقت اور موسم بدلنے پر۔ اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ وقت اور موسم کی تبدیلی میں بھی شے کہ افادہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر آج کل گرمی چل رہی ہے تو گرمی میں ہم کیا لیتے ہیں؟ گرمی میں ہم پنکھے کے نیچے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پنکھے کے نیچے بیٹھنے کے علاوہ ہم شربت پیتے ہیں، لسی پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈی چیزیں، ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سردیوں میں ہم کافی پی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چائے ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہم موسم کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ جب سردیوں کا موسم جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو گرمیوں کا آ رہا ہوتا ہے تو تب لوگ شاپنگ کرتے ہیں کہ سیزن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو کپڑوں کے جو پرائز ہے ان میں کم ہو جاتی ہے، پرائز کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کپڑے سستے ہو جاتے ہیں۔ تو گرمیوں کے لاسٹ پہ لوگ سردیوں کے کپڑے خریدتے ہیں، یا پھر گرمیوں کے سٹارٹ پہ سردیوں کے خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب سیزن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس چیز کی پرائز جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے پورے سیزن میں اپنی پرائز سے جو بڑھائی ہوتی ہے تو ان میں ان کا فائدہ جو ہے پورا ہو جاتا ہے، منافع پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ اگر نفع کے بغیر بھی دیں گے تو ان کا
کام جو ہے وہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں وقت اور موسم بدلنے پر بھی افادے میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اگلی خصوصیت کیا ہے، وہ ہے مقام بدلنے پر. مقام بدلنے پر کیسے ہے کہ جگہ یا پھر مقام کی تبدیلی سے بھی شے کے افادے میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے. وہ کیسے ہوتی ہے، مثلا جنگلات سے جب لکڑی کاٹ کر شہروں میں لائی جاتی ہے تو اس میں ہمارے لیے افادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر جنگلات میں لکڑی پڑی ہے تو تب ہمارے لیے افادہ بالکل بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اس لکڑی کو کاٹ کر ہم شہروں میں لے آتے ہیں تو اس میں ہمارا افادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. وہ کیسے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لکڑی جو ہے ہم اسے اپنے استعمال میں لے آتے ہیں، اسی استعمال کے تحت ہمارا افادہ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کھیت ہے، اس میں جو ہے مٹی ہے وہ پڑی ہے تو پڑی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیکار ہے تب ہمارے لیے، لیکن جب اس مٹی کو ہم اٹھا کے مکانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے افادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگلی خصوصیت کیا ہے، وہ ہے ملکیت بدلنے پر. جب کوئی شے ایک شخص کی ملکیت سے دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہے تو اس میں بھی افادہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے. مثلا سگریٹ اگر ایسے شخص کو دے دی جائے جو سگریٹ پیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو سگریٹ نوشی ہی نہیں کرتا، تو اس کے لیے وہ بیکار چیز ہے. جبکہ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ اگر اسی سگریٹ کو ہم اس شخص کو دیں جو کہ سگریٹ کو پیتا ہے، اور اس سگریٹ میں اسے کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ زیادہ فائدہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ اس چیز کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ لیلا کی تصویر میں جو افادیت ہے مجنوں کے لیے تھی وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیلا کی تصویر جو ہے مجنوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، لیکن اگر اسی کو اس کے مجنوں کی جگہ ہم کسی اور کو دیکھیں تو اس کے لیے وہ بیکار چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے کہ میں یا پھر آپ میں سے کوئی، ٹھیک ہے، اپنے نانا کی یا پھر دادا کی کسی کی بھی تصویر جو ہے اس کے پاس ہے، تب تک تو اس کے لیے کچھ اس میں افادہ ہے، لیکن جب وہ اس چیز کو، اس تصویر کو اٹھا کر کسی اور کو دے دے گا تو وہ تصویر اس کے لیے بیکار چیز ہے، کیونکہ اس تصویر کا اس شخص کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، دور دور تک بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ ملکیت بدلنے پر بھی شے کی جو چیز جو ہے اس میں بھی افادہ کا فرق پایا جاتا ہے، اس میں بھی افادے میں تبدیلی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے سائنسی معلومات میں تبدیلی پر. اگر سائنس کی ترقی کی بنا پر نئی نئی ایجادات اور دریافتیں علم و وجود میں آئیں تو اشیاء کے بہتر استعمال کے طریقے بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی افادیت میں بھی اضافہ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھا جائے کہ اگر اس زمانے میں فولاد سے جو جدید مشینیں اور آلات و اوزار تیار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں افادیت فولاد کے پرانے استعمال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. جو پرانے زمانے میں اگر دیکھا جائے کہ جو فولاد سے مشینیں تیار کی جاتی تھی، آلات اور اوزار تیار کیے جاتے تھے، ان کی افادیت جو ہے فولاد کے پرانے استعمال کے مقابلے میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ان کی افادیت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہے خصوصیت وہ ہے ہماری افادہ اور فائدہ مندی. تو بعض لوگ جو ہیں یہ افادہ کو فائدہ مندی کے مترادف سمجھتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز افادہ رکھتی ہو وہ فائدہ مند بھی ہو. مثال کے طور پر میں اگر آپ لوگوں کو مثال دوں کہ اگر ایک شخص ہے تو وہ شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شخص کے لیے شراب میں افادہ تو موجود ہے، لیکن وہ اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ شراب جو ہے اس کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہے، لیکن اس میں افادہ ہے. کیونکہ وہ اسے اپنے استعمال میں لاتا ہے، اس لیے اس میں افادہ نظر آتا ہے اسے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص سگریٹ نوشی کرتا ہے تو اس میں اس کا افادہ ہے سگریٹ میں، لیکن وہ اس کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے فائدہ مند بھی، کچھ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں بھی ہو سکتی. تو اس لیے ہم افادہ اور فائدہ مندی کو الگ الگ معنوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے. افادہ اور فائدہ مندی کو ایک معنوں میں نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا وہ ہے افادہ اور کامیابی. کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جو کہ ضرورت میں کم ہو کامیابی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں نے ڈیفینیشن اس کی چھوٹی سی اوپر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے. جو چیز کامیابی اسے کہتے ہیں جو کہ طلب کے مقابلے میں کم ہو، ہماری طلب زیادہ ہو لیکن وہ چیز جو ہے وہ کم مقدار میں پائی جائے، اسے ہم کامیابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انسانی حاجات کے لیے جن اشیاء و خدمات کی ضرورت ہوتی ہے ان میں افادہ تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کے لیے کسی بھی شے میں مساوی افادہ موجود ہو، ٹھیک ہے. بعض اشیاء اتنی
وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں کہ ان کے حصول میں کوئی دقت پیش نہیں آتی، مثلاً ہوا، سورج، ٹھیک ہے، پانی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور ان کے حصول کے لیے ہمیں نہ تو کسی جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سرگرمیوں میں بھی حصہ نہیں لینا پڑتا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں فری آف کاسٹ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ دیکھے جائے کہ یعنی کہ ان میں افادہ یا ان میں ہماری یہ افادہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہ کامیاب بالکل بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف بعض اشیاء ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں افادہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو مختلف معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑتا ہے، اور ان کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں ادا کرنی پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ کامیاب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو وافر مقدار میں چیز موجود ہو اسے وہ کون سی ہے ہمارے لیے جو ہمیں فری آف کاسٹ بھی مل جاتی ہے، وہ ہے ہوا، سورج کی روشنی، ٹھیک ہے، بارش کا پانی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ہمیں فری آف کاسٹ مل جاتی ہیں، اور ان میں یہ کامیاب چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے ملک میں اگر گندم کی بہت ہی اربوں ٹن مقدار میں گندم جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی وہ گندم جو ہے طلب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے استعمال میں ہوتی ہے، ہم اس گندم کو استعمال میں لاتے ہیں، کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہماری طلب کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ گندے انڈے ہیں تو یا پھر سڑی سبزیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑی بھی ہوں تو اس کی طلب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اسے ہم کامیاب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا افادہ اور کامیابی کا ٹاپک جو کہ ہم نے ڈیٹیل سے بات کر لی ہے۔ اس پہ آگے ٹاپک ہے جو کہ نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے ہمارا افادہ اور آمدنی۔ ہر صارف کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی آمدنی اس طرح سے خرچ کرے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری جو یہ ایک فطری بھی خواہش ہے کہ ہم اس چیز کو استعمال میں لائیں، اس چیز کو خریدیں جس میں ہمارا افادہ زیادہ سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ سب سے پہلے زیادہ ضروری اشیاء خریدتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ان میں زیادہ افادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے جس کی اگر دیکھا جائے کہ آمدنی چاہے کم ہی ہو، ٹھیک ہے، اگر اس کی آمدنی کم ہے تو وہ بازار جائے گا تو سب سے پہلے ان اشیاء کی خریداری کرے گا جن چیزوں میں، جن اشیاء میں اس شخص کا افادہ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس کچھ پیسے بچ جائیں گے تو ان چیزوں کی خریداری کرے گا جن میں افادہ اس کا کم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے اس کے علاوہ چونکہ امیروں اور غریبوں کی آمدنی میں بھی بہت فرق پایا جاتا ہے، اس لیے غریب تو بڑے سوچ بچار محتاط طریقے سے جو اپنے خرچ جو ہیں، اخراجات جو ہیں ان کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خرچ کرتے ہیں، جبکہ امیر جو ہیں وہ لاپرواہی سے خرچ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو غریب لوگ ہیں اس نے اپنی چادر کو دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیسوں کی طرف دیکھ کر ہی اس نے اپنا قدم اٹھانا ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں تو اس لحاظ سے میں اپنے کام کو شروع کروں، ٹھیک ہے۔ مثال میں دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو، اگر غریب ہے اس نے اپنے شہر میں جانا ہو، ٹھیک ہے، ایک شہر سے یا پھر دوسرے شہر تک جانا ہو، سفر کرنا ہو، تو وہ بس کے ذریعے سفر کر لے گا یا پھر ویگن یا پھر تانگے کے ذریعے سفر کر لے گا، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں ان جو چیزیں ہیں، یہ بس وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے اگر میں سفر کروں گا تو میرے پیسے بھی بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اور میں اپنی منزل مقصود تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے اس کے برعکس جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنی سفر کو طے کرنے کے لیے ٹیکسی یا پھر کار کو استعمال میں لائیں گے، ٹھیک ہے، گویا اس سے کرایہ کم یا پھر زیادہ کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ غریب کی جو آمدنی ہے چونکہ کم ہوتی ہے اس لیے اس کے نزدیک اس کا افادہ زیادہ ہوتا ہے، اور امیر کی آمدنی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں افادہ کم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا، وہ ہے افادہ، قیمت اور قدر، ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی، پرائز اینڈ ویلیو۔ جب بھی کوئی شخص کوئی شے بازار میں خریدنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں سب سے پہلے اس شے کی قیمت اور افادے کا موازنہ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے ذہن میں اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے یہ چیز خریدنی ہے تو اس چیز میں میرے لیے کتنا افادہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ شے خریدتا ہے جس کا
افادہ قیمت سے زیادہ یا پھر کم سے کم ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے برابر ہو۔ افادہ تب تک وہ اس چیز کو خریدے گا جس چیز میں اس کا افادہ زیادہ سے زیادہ ہو، یا پھر اس چیز جو چیز ہے اس کی پرائس کے برابر ہو۔ لیکن جب اس کا افادہ اس چیز کی قیمت سے کم ہوگا تو تب وہ اس چیز کو نہیں خریدے گا، ٹھیک ہے۔ جبکہ قیمت کسی شے کی قدر کو زرعی اکائیوں میں تبدیل کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کیا ہوا ہے کہ اگر اس کی نظر میں شے کا افادہ جو ہے اس سے کم ہو جائے، یعنی کہ قیمت سے کم ہو جائے، تو پھر وہ اس کی خریداری ترک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام حالات کے مقابلے میں جب کسی شے کی جو طلب ہے شدید ہوتی ہے تو اس کی شے کی جو قیمت ہے وہ بھی ادا کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی ہمارے لیے اس کی طلب جو ہے وہ زیادہ ہے اور اسے ہمیں خریدنی ہوتی ہے، تو اس کی قیمت ادا کرنے پر رضامند ہمیں ہونا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک اس کا افادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً عام حالات میں اگر ایک پین کی قیمت 10 روپے ہو اور کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے امیدوار جو ہے اپنے پاس اگر پین نہ ہو، اس کے پاس پین نہیں ہے، تو وہ سب سے پہلے اس پین کی خریداری کے لیے دکان پہ جائے گا، اور اس وقت جو ہے اگر دکاندار اسے 10 روپے کی بجائے 20 روپے کا پین دے گا تو وہ جو شخص ہے وہ 20 روپے کا پین بھی لینے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس پین میں اس کے لیے اس وقت زیادہ افادہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کہ افادہ، قیمت اور قدر، ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت قیمت کو نہیں دیکھے گا بلکہ اپنی ضرورت کو دیکھے گا کہ اس چیز میں میرا افادہ زیادہ ہے اور مجھے اسے خریدنی ہے، ٹھیک ہے۔ خریدنا ہے پین کو، اسے خریدنا ہی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا وہ ہے افادہ کے مختلف پہلو۔ افادہ کے کتنے پہلو ہیں وہ ہے، پڑھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہے ابتدائی افادہ، آگے ہے مختتم افادہ، مثبت افادہ، صفر افادہ، منفی افادہ اور کل افادہ، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے وہ ہے ابتدائی افادہ۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ابتدائی افادے کی اس سے مراد کسی شے کی پہلی اکائی سے حاصل شدہ افادہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک ہے، آگے اس کی یہ مثال بتائی ہوئی ہے، یہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کا پہلے کیلے کا افادہ 20 ہو تو اس کے لیے ابتدائی افادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے پہلا کیلا کھایا ہے تو اس میں ہمارے لیے اگر 20 افادہ ہوگا، ٹھیک ہے، 20 تک، تو وہ ہمارا ابتدائی افادہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم نے ابھی پہلا کیلا کھایا ہے۔ مختتم افادہ ہے آگے، دوسرا پہلو کیا ہے وہ ہے ہمارا مختتم پہلو افادہ، تو مختتم افادہ کسے کہتے ہیں، شے کی آخری اکائی کو، ٹھیک ہے۔ مختتم کسے کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جہاں بھی آپ لوگ مختتم کا نام پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے مختتم کا لفظ آ جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مختتم جو ہے یہ شے کی آخری اکائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شے کی آخری اکائی جو ہے اسے ہم مختتم کہتے ہیں۔ اس سے مراد کل افادے میں وہ تبدیلی بھی لی جا سکتی ہے جو کہ شے کی زائد اکائی لگانے سے واقع ہو، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے۔ اس سے مراد زائد یا آخری اکائی سے حاصل کردہ افادہ لیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر دیکھا جائے کہ اگر ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، اس نے 4 کیلے کھائے ہیں اور چوتھے کیلے کا جو افادہ ہے اسے 5 کیلے کے برابر ہو تو اسے ہم مختتم افادے کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مختتم افادہ جو اس کا 5واں کیلا یعنی کہ چوتھا کیلا ہے اس کا افادہ 5ویں کیلے کے برابر ہے تو اسے ہم مختتم افادے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ وہ شے کی آخری اکائی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا مثبت افادہ۔ مثبت افادے میں کیا ہے کہ جب تک کسی شے کی کلی افادے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختتم افادہ صفر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس میں ڈایاگرام میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب تک کسی شے کی اکائی میں جو ہے اضافہ ہوتا جائے اور مختتم افادہ صفر رہے، ٹھیک ہے، بلکہ صفر نہ ہو جائے، صفر سے اوپر ہی رہے، تو اس کا جو افادہ ہے مثبت رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ دیکھیں اوپر والے جو ہیں یہ کاؤنٹنگ جو ہے لکھی ہوئی 10 20 30 یہ جو ہے یہ مثبت میں ہے اور نیچے والی جو ہے یہ منفی میں ہے، لیکن جب تک اس یہاں تک اوپر والے ٹیبل میں ہے تو تب تک یہ مثبت ہے، لیکن جیسے ہی یہ نیچے آنا سٹارٹ ہو گیا تو تب یہ منفی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفر افادہ ہے آگے پہلو، ہمارا چوتھا پہلو ہے وہ ہے صفر افادہ۔ جب کسی شے کا مختتم افادہ گرتے گرتے صفر ہو جائے اور اس کی
کل افادے میں مزید اضافہ نہ ہو تو یہ صفر افادہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سیر ہونے کا مقام بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر صفر افادے کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کو پوچھ لی جائے یا پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ اس سیر ہونے کا مقام جو ہے یہ کیا چیز ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیر ہونے کے مقام کو صفر افادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک، وہ ہے پہلو کیا ہے، وہ ہے 5واں پہلو، وہ ہے منفی پہلو۔ منفی پہلو کیا ہے کہ جب تک مقتضی مفادہ صفر ہونے کے باوجود بھی اگر شے کے استعمال جاری رہے، ٹھیک ہے، مقتضی مفادہ جو ہے جب دیکھیں 5ویں پوائنٹ پہ آ کے ہمارا صفر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی یہ اس میں اضافہ ہوتا جاری ہے، تو یہ پھر اس کے بعد یہ منفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منفی ہوتا ہے تو اس کا کل افادے میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ پھر منفی افادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا ٹاپک پہلو وہ ہے کل افادہ، یہ لاسٹ ہمارا پہلو ہے۔ تو اس کا کل افادے میں انہوں نے کیا بتایا ہے کہ کسی شے کی جتنی اکائیاں استعمال کی جائیں ان کا مجموعی افادہ کل افادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے کتنی اکائیاں دی ہوئی ہیں، یہ کہ انہوں نے گوشوارے کی مدد سے بھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں شے کی اکائیاں ہیں، انہوں نے شے کی اکائیاں کتنی لی ہوئی ہیں، 7 لی ہوئی ہیں۔ اس کا افادہ بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب انہوں نے پہلی شے کہ جیسے ایک کیلا ہی لے لے، ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے پہلا کیلا استعمال کھایا ہے تو اس کا افادہ کتنا ہوا کل، تو 20 ہے جو کہ ہمارا ابتدائی افادہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرے پہ ہمارا 35 ہے، دوسرے کے بعد جب ہمارا افادہ جو ہے ہمارا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دوسرا ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا کمی آ جاتی ہے، مختتم آ جاتا ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے وہ ہمارا 15 آ جاتا ہے۔ جیسے جیسے پھر اکائیاں ہماری 5 پہ آتی ہیں تو وہاں پہ 50 ہمارا کل افادہ ہوتا ہے اور یہ پھر آ کے صفر افادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم سیر ہونے کا مقام بھی کہتے ہیں، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے پھر اکائیاں بڑھتی ہیں پھر یہ اس کا افادہ کم ہوتا ہے اور پھر یہ منفی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے یہ دیکھے اسی گوشوارے کو انہوں نے ڈایاگرام کی مدد سے بھی بتایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں شے کی اکائیاں 7 ہے، کل افادہ ہے اور پھر یہ مختتم افادہ ہے۔ تو یہ دیکھیں آگے انہوں نے اس سائڈ پہ وائی ایکسس پہ انہوں نے کیا لیا ہوا ہے، کل افادہ لیا ہوا ہے، اور ایکس ایکسس پہ انہوں نے کیا لیا ہوا ہے، وہ ہے شے کی اکائیاں، ٹھیک ہے۔ تو گوشوارہ انہوں نے کیسے بنایا ہے، یہ دیکھیں جب فرسٹ ہے شے کی اکائی، یہ دیکھو فرسٹ پہ کتنا افادہ ہے، کل 20 ہے تو 20 پہ ایک ڈاٹ لگا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے شے کی اکائی استعمال کرنے پر ہمیں کتنا افادہ ہوا، وہ ہے 35، تو یہ دیکھیں 30 کے اور 40 کے درمیان میں انہوں نے 35 کا ایک ڈاٹ لگایا ہے۔ پھر تیسرے پہ 45، 40 اور 50 کے درمیان میں لگایا ہے۔ پھر چوتھے پہ 50 ہے تو 50 پہ یہ دیکھیں آ گیا، ٹھیک ہے۔ 5ویں پہ ابھی 50 ہے، پھر آگے 50 آ گیا، یہ دیکھیں 5ویں پہ 50 ہے، پھر چھٹے پہ 45 ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں 5 کی کمی آ گئی تو یہ منفی میں اب یہ یہاں تک صفر میں آ گیا ہے، چھٹے میں 45 میں یہ منفی میں جائے گا، تو 7ویں میں پھر یہ کہاں 35 میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی منفی میں ہے۔ تو یہ دیکھیں جب بھی ہمارا صفر پہ آتا ہے تو اسے ہم مختتم مفادے کا خط کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے بی کا نام دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ کل افادے کا خط ہمارا صفر پہ آتا ہے یعنی کہ 5ویں اکائی پہ آتا ہے تو اسے ہم ایف کا نام دیتے ہیں، یہ کل افادے کا کر جا رہا ہے اور یہ جو ہے یہ مختتم افادے کا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے انہوں نے یہ دیکھے بتایا ہوا ہے کہ کل افادے کا جو خط ہے ٹی یو یعنی کہ ٹوٹل یوٹیلیٹی پہلے چڑھنے کی طرف رجحان رکھتا ہے، پھر برابر ہونے کا، یہ دیکھیں پہلے چڑھ رہا ہے یہاں سے، پھر یہ برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر اترنے کا رجحان رکھتا ہے یعنی کہ گرنے کا رجحان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ مختتم مفادہ جو ہے یہ پہلے مختتم مفادے کا جو خط ہے ایم یو یعنی کہ مارجنل یوٹیلیٹی جو ہے گرتے ہوئے 5ویں اکائی پہ آ کے صفر ہو جاتا ہے اور صفر ہونے کے بعد یہ منفی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو کل افادہ اور مختتم مفادے کے خطوط کو مد نظر رکھ کر اگر ان کے باہمی تعلق کو اظہار کیا جائے تو وہ اس طرح کہتے ہیں ہم، یہ دیکھیں انہوں نے آگے 3 سے 4 جو ہے یہ ٹاپک بتائے ہوئے ہیں، پوائنٹ بتائے ہوئے ہیں، اسی ڈایاگرام پہ کسی شے کی مسلسل اور لگاتار اکائیاں استعمال کرنے سے کل افادہ اس وقت تک چڑھتا رہتا ہے کہ جب تک کہ مختتم مفادہ مثبت رہے، ٹھیک ہے، یہاں تک یہ مثبت ہے تو تب تک یہ
جب تک یہ کسی شے کی کل اکائیاں جو ہے کل افادہ جو ہیں کل اکائیاں چڑھ رہی ہیں تب تک یہ اس کا مقتدر مفادہ مثبت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ گرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کل افادہ تو اس میں بھی منفی کا جو عمل ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب مقتدر مفادہ صفر ہو جاتا ہے تو کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں شے کی 5ویں اکائی اور ایم یو خط کے نقطہ بی کو دیکھا جائے تو یہ آپس میں ایک ہی پوائنٹ پہ ہے، یہاں پہ بھی برابر ہے اور یہاں پہ صفر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب مقتدر مفادہ منفی ہو جاتا ہے، یہ دیکھیں منفی ہو جاتا ہے، یہ چھٹے پوائنٹ پہ آ کے یہ منفی ہو جاتا ہے 5 کے بعد چھٹے کے پہ، تو اس کا کل افادہ بھی گرنے لگتا ہے جیسا کہ چھٹی اکائی پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں شکل میں دکھایا جا رہا ہے، شکل میں کل افادے کا نقطہ پھر خط کا جو ٹی یو کا ہم اسے ایف کا نام دیتے ہیں، پھر مقتدر مفادے کا خط جو ہے ایم یو یعنی کہ مارجنل یوٹیلٹی تو گرنے کا رجحان رکھتا ہے، جبکہ کل افادے کا جو خط ہے پہلے چڑھ رہا ہوتا ہے پھر برابر ہو جاتا ہے اور پھر گرنے کا رجحان رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک ہمارا جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے افادے پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میرے پڑھانے کا طریقہ سمجھانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل برائٹنس آف نالج کو سبسکرائب کریے گا اور میری اس چینل کو اس ویڈیوز کو ٹھیک ہے شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور اس کے نیکسٹ جو لیکچر ہیں اس میں ہم کیا ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا قانون تقلیل افادہ مختتم، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ ٹاپک ڈسکس کریں گے، تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔